اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، دو اعتقاد مطلب غر ہؤلاء ای المسلمین دینہم۔ اب یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مہاجرین یا جو مسلمین جتنے بھی مسلمان تھے، وہ سارے کے سارے جب جہاد پر جا رہے تھے تو ان کو منافقوں نے کہا، اذ یقولون، اور جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دل میں مرض تھا۔ مرض کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل جو ان کا جو اعتقاد تھا وہ بہت کمزور تھا۔ غرہ، دھوکے میں ڈالا ہے، ہا اولائے، ان کو۔ یہ ہا اولائے مشار اس میں اشارہ ہے نا، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے اس کے لیے مشار علیہ کی ضرورت تھی، تو مفسر نے ای المسلمین نکال کر بتا دیا کہ بھئی غر ہا اولائے، غر ہا اولائے ای المسلمین، ای المسلمین دینہم، ان کے دین نے دھوکے میں ان کو ڈالا ہے۔ کس طرح؟ اذ خرجوا مع قلتہم، کہ یہ نکلیں گے تھوڑے ہو کر، ٹھیک ہے، یقاتلون الجمع الکثیر، اور یہ جہاد کریں گے جمع غفیر کے ساتھ، توہمن، یہ خیال کرتے ہوئے کہ انہم ینصرون، کہ وہ مدد کیے جائیں گے، بے سبب ہی، یعنی دین کے سبب سے۔ وہ لوگ جو ہیں، جو کفار تھے اور جن کے دل میں مرض تھا، یعنی جو منافق تھے یا جن کا اعتقاد کمزور تھا، تو وہ کہنے لگے کہ جو مسلمان جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ تھوڑی تعداد میں تھے، اور ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھی تم جو ہے وہ تھوڑی تعداد میں ہو اور جا کر تم لڑو گے، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ دین کے ساتھ تم مدد کیے جاؤ گے۔ تو قال تعالی فی جوابہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں کہا۔ تو اب دیکھو یہاں پر یہ بات ہے کہ اذ خرجو، یہ شرط ہے پورا، اذ خرجوا مع قلتہم یقاتلون الجمع الکثیر، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے ہے توہمن، یہ جو توہمن جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا بن جائے گا مفعول لہو۔ کس کا بنے گا؟ او خرجو کا، سمجھ میں آئی؟ یا پھر بنے گا کس کا؟ کالو کا بنے گا۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے جب شرط آ گئی تو جزا کا ذکر ضروری تھا، تو یہ خود ہی بتا دیا انہوں نے، قال تعالی فی جواب۔ جی حارث بھائی۔ اچھا، عمران بھائی نے پوچھا تھا توہمن کا معنی کیا ہوتا ہے، مطلب اس کا کیا ہوتا گمان کرتے ہوئے۔ ہے؟ اچھا، گمان کا۔ آپ لیٹ آئے نا، اس وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا، وَمَن جی جی يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہہ رہا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے بھروسہ کیا اللہ پر، یعنی جیسے کو بہی یغلب، کہ بھئی جس کا پکا ہے اس پر ایمان ہے کہ وہ غالب کر دے گا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے معاملے میں غالب ہے۔ غالب کا مطلب سب پر غالب ہے۔ حکیم، حکیم ہے، فی سنعہ، اپنی کاریگری میں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ میں نے کہا شاید میں نے پچھلی جماعت کا کھولا ہوا ہے۔ ولو ترا، اور جب دیکھیں آپ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ یہ یتوفا کا معنی کیا ہے؟ یتوفا بھی آ سکتا ہے، یتوفا بھی، کہ جب ان کو موت آئے گا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی ملائکہ، تو یضربون، یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے۔ یضربون کیا ہے؟ یہ حال ہے، درا حالے کے ان کے چہروں کو ماریں گے اور ان کی پیٹھوں کو ماریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ادبار ہم دبر کی جمع ہے، ویسے ادبار کا معنی کریں گے ہم کہ ان کی پیٹھوں کو ماریں گے، بے مقام من حدید، لوہے کے گردوں کے ساتھ، وَيَقُولُونَ، اور اس کو اس حال میں کہیں گے جب ان کو مار دے رہے ہوں گے نا، تو اس حال میں وہ کہیں گے، ملائکہ ان کو کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو تم دردناک عذاب کو، یہ نار یعنی آگ کو۔ جواب لو کیا ہے؟ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، یہ مطلب یہ کہ اے محبوب اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ بہت بڑا امر ہوگا۔ مطلب یہ کہ ذوق، یہ جو وَيَقُولُونَ ہے نا، یعنی یہ جب مار رہے ہوں گے ان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب گویا کہ وہ آپ معاملہ دیکھیں گے تو وہ بہت بڑا معاملہ ہوگا۔
ذالک یہ اس میں اشارہ ہے بظاہر جو ہے نا اگر کیا ہو ذالک یہ بما قدمت ایدیکم اگر ہم جو ہے تفسیر نہ نکالیں بلکہ ہم یوں کریں ذالک یہ اور ظاہر بات ہے اس کے لیے مشار علیہ کا ہونا ضروری ہے ذالک التعذیب یہ عذاب دیا جانا وہ جو فرشتے ان کو ماریں گے یہ عذاب دیا جانا کس وجہ سے بما قدمت ایدیکم یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے حالانکہ انہوں نے ہاتھوں سے تو نہیں کمایا انہوں نے تو جو ہے نا وہ روکا تھا کس کے ساتھ زبان کے ساتھ تو کہتے ہیں ابارا بہا دون غیرہا کہتے ہیں کہ بھئی ان ہاتھوں کے ساتھ اس کو اس لیے تعبیر کیا کیونکہ لأن اکثر الافعال کہ کیونکہ اکثر افعال جو ہے اس سے کس کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو آجلو بہا تزاول بہا مطلب یہ کہ ہاتھوں سے کام کیے جاتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلْمٍ اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے ظلم کرنے والا یعنی اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے اے بذی ظلم ظلم والا نہیں ہے یعنی ظالم نہیں ہے للعبید اپنے بندوں پر فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ کہ وہ ان کو عذاب دے بغیر کسی تکلیف کے داب ہؤلاء داب ہوتا ہے طریقہ داب کا معنی کیا ہوتا ہے طریقہ کا داب آل فرعون کہ بھئی ان کی جو یہ داب ہؤلاء کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو عادت ہے نا ان کی عادت کس کی طرح ہے کہتے ہیں ان کی عادت ہے آل فرعون کی عادت کی طرح والذین من قبلہم کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے کفرو انہوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا فاخذہم اللہ بالعقاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے پکڑ لیا بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب جملہ یہ کہ کفرو جو ہے کفرو وما بعدہا یہ اس کی تفسیر ہے اپنے ماقبل کے لیے یعنی بذنوبہم جو ہے یہ کفرو کی اور یہ کیا ہے یہ اس کی تفسیر ہے اور ان اللہ قوی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے کس پر ظاہر بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے تو اب اس کے لیے آگے ہمیں کوئی نہ کوئی آ جائے نا کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے شدید بہت سخت عذاب دینے والا ہے تو ظاہر بات ہے درمیان میں ہمیں پتہ چلے نہیں کس پر قوی ہے کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اس پر کہ جو ارادہ کرے تو اب ترکیب کیا ہوگی ان اللہ میں جو اللہ ہے یہ اس میں جلالت اسم یہ بن جائے گا اس میں ان بن جائے گا قوی جو ہے یہ مصدر ہوگا اللہ حرف جار ما موصولہ یریدہ یہ اس کا صلہ موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوگا جار کا جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق مصدر کے مصدر جو ہے وہ اپنے متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہو جائے گی ان کی ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اور اگر یوں بھی کہو کہ ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تبارک و تعالی میں قوی ہے تو یہاں جملہ پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور آگے پھر کیا شدید العقاب آگے پھر یہاں پر جو ہے نا یہ ما یریدہ سے پہلے اللہ نکالنا بھی جائز ہے اللہ شدید العقاب بھی کہنا جائز ہے ٹھیک ہے جی تاکہ ترکیب پوری ہو جائے ذالک ای تعذیب الکفرۃ کفر کی وجہ سے عذاب دینا بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی نعمت کو نہیں تبدیل کرتا کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی ان کو دے کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی جو نعمت دیتا ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالی نہیں تبدیل کرتا ٹھیک ہے جی بالنقمت کہ بھئی اس کو وہ کر دیں ہاں حتیٰ یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو چینج کر دیں یعنی وہ خود اپنی نعمت کو بدل دیں اے یبدلوا نعمتہم کفرا کہ اپنی نعمت کو وہ بدل دیں کفر کر کے کا تبدیل کفار مکہ تھا کہ جس طرح کفار مکہ نے تبدیل کیا اطعامہم من جوع ہے کیا کہتے ہیں اس کو کھانا کھانے کے بھوک کے کھانے کھانے جیسے وآمنہم من خوف اور اطعامہم کا مطلب کیا ہوتا ہے اطعام کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھانا دینا چاہتا تھا لیکن انہوں نے بھوک کو ترجیح دی وامنہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امن دینا چاہتا تھا تو انہوں نے خوف سے اس کو تبدیل کیا وبعث النبی الیہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ وبعث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ بالکفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجا وصد اور انہوں نے کیا کیا وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا وقتال المؤمنین اور مومنوں کو قتل کرنا یہ ان کفار کا کام تھا کس وجہ سے جو ہے نا یہ ان کے سارے ان کی نعمتیں تبدیل ہو گئیں بھائی کھانا جو ہے نا خوف میں تبدیل ہو گیا اور بھوک میں تبدیل ہو گیا امن جو ہے وہ خوف میں تبدیل ہو گیا کس وجہ سے
ایک تو انہوں نے یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی طرف آئے، انہوں نے نہیں مانی بات، اور لوگوں کا رستہ روکا، ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے راستے میں ان کا رستہ روکا، اور مومنوں کو قتل کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ یعنی آل فرعون کی عادت کی طرح، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس سے پہلے تھے، كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وہ جھٹلاتے تھے اپنے رب کی آیات کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، قوم کو اس کے ساتھ، وَكُلٌّ مِّنَ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ اور ہر وہ مومن کے جو جھوٹی ہے، کانوا ظالمین وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَنَزَلَ فِي قُرَیظَہ یہ قریظہ جو ہے نا یہ ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو جنگ خندق کے دوران جو ہے اس نے معاہدہ توڑ دیا تھا، تو یہ جو اگلی آیت ہے ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ جانوروں میں سے جو سب سے برے ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم کہ بھئی وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا۔ کون سا معاہدہ کیا تھا؟ اب ظاہر بات ہے معاہدے کا ذکر ضروری ہے، معاہدہ کا ذکر ضروری تھا، تو اس لیے یہاں پر مفسر نے نکال دیا اللہ یعین المشرکین، یہ کہ وہ مشرکوں کی مدد نہیں کریں گے، یہ معاہدہ تھا نا۔ تو ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس عہد کو جو ہے توڑ دیا، عاہدوا فیہا اور ان کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا، وہم لا یتقون حالانکہ وہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ اے لا یتقون ڈرنے والے نہیں تھے، وہ کس سے ڈرنے والے نہیں تھے؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے مفعول بہ کی ضرورت تھی، تو مفسر نے نکال دیا اللہ فی غدرہم کہ بھئی لا یتقون اللہ، یہاں پر اللہ پر جو ہے وہ نصب آئے گا، اللہ پر جو نصب آئے گا مفعول بہ کی وجہ سے نصب آئے گا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، فی غدرہم کہ اپنے دھوکے کی وجہ سے۔ فَإِمَّا فی ہے کہتے ہیں ادغام نون ہے، ان شرطیہ ہے، ما میں ما زائدہ ہے، تو مطلب کیا ہے کہ فَإِمَّا یعنی پس جب جو ہے نا کیا ہے کہ جب آپ ان کو پاؤ، تاجدنہم فی الحرب جنگ میں، فشرد تو ان کو آپ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیا کر دو؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بہم من خلفہم اس وجہ سے کہ ان کے جو پچھلے ہیں، ان کے جو پچھلے ہیں جو ان کو پتہ چل جائے، پچھلوں کو کیا کرو، من المحاربین بالتنکیل بہم والعقوبت، یہاں پر جو تنکیل ہے نا، تنکیل کا معنی بنتا ہے سخت عذاب، سخت عذاب، سمجھ میں بات؟ اور یہ سخت عذاب کب ہوتا ہے کہ میں نے یہ شاید میری نظر پڑی تھی منجد پر نظر پڑی تھی کہ سخت عذاب یہ ہے کہ بھئی کوئی بندہ یوں کہتا ہے نا کہ بھئی میں نے اس کو نکیل ڈال کے رکھی ہے، میں نے اس کو کیا کیا ہے؟ نکیل ڈال کے رکھی ہے۔ نکیل ڈال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکیل ڈال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت بڑے جو ہے نا عذاب میں ہوتا ہے، تو یعنی ان کو اتنا عذاب دو گویا کہ تم نے ان کو نکیل ڈال کے رکھی ہے۔ تنکیل کا معنی ہوتا ہے لگام ڈالنا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے اردو میں اس کا کہا جاتا ہے نکیل ڈالنا بھی کہتے ہیں نا، کہ میں نے اس کو نکیل ڈال کے رکھی ہے، یہ میرا ماتحت ہے، جہاں پر میں اس کو گھماؤں جیسے کروں یہ جو ہے نا میرے اختیار میں۔ لعلہم تاکہ وہ لوگ، اے کون سے وہ لوگ، یہ ہم ضمیر اس کا مرجع انہوں نے بتایا الذین خلفہم کہ جو ان کے پیچھے ہوں نا، یذکرون یہ ان کے لیے نصیحت بن جائیں کہ تم ان کو اتنا مارو ان کو کہ بھئی وہ جو پچھلے ان کے جو آنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت بن جائیں کہ وہ کبھی بھی اسلام کے خلاف نہ جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ عَاهَدُوكَ خِيَانَةً کہ بھئی اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آپ کے اس قوم میں سے کوئی بھی آپ کے عہد کو توڑے یعنی خیانت کرے، تو اے محبوب آپ ان سے خوف زدہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ فَمْبِزْ الیہم تو آپ بھی کیا کہیے، اطرح، یہ اطرح جو ہے نا یہ کس کا صیغہ ہے؟ اطرح امر کا صیغہ ہے۔ تو اگر اے محبوب آپ کے کسی بھی عہد کو خیانت کے ساتھ وہ توڑ دیں یا آپ کے کسی عہد میں وہ خیانت کر دیں، تو اے محبوب آپ بھی ان کے عہدوں کو پھینک دیں ان کی طرف، برابری کرتے ہوئے، انہوں نے پھینک دیا آپ بھی پھینک دیں، ٹھیک ہے جی۔ وہم فی العلم تاکہ وہ اس بات یعنی وہ ان کو علم آ جائے بنقد العہد کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عہد توڑ چکے ہیں،
بأن تعلمہم کہ وہ جانے ان کو، لئلا یتہموک بالغدر تاکہ دھوکے کا جو ہے نا ان کے وہ آپ کے دھوکے کے بارے میں وہ وہم ان کو وہم نہ ہو، دھوکے کا ان کو وہم نہ ہو، یعنی آپ اگر ان سے کھلا کھلا وہ آپ سے عہدہ توڑ دیا، عہد توڑ دیا انہوں نے، تو آپ بھی عہد جن کھلم کھلا توڑیں۔ ان اللہ لا یحب الخائنین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خائنین کو پسند نہیں فرماتا۔ کہتے ہیں نادر فی من افلت یوم بدر، کہتے ہیں یہ یوم بدر کے دن جی۔ حضرت اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس میں بنو قریظہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے عہد جی توڑا جی تھا۔ جی 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 کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اتنا مطلب ان کے ساتھ اس طرح سے جہاد کیا جائے، اس طرح سے ان کو مارا جائے کہ آئندہ کوئی بھی اسلام کے خلاف اس طرح سے نہ کرے، ایک ہاں بات یہ۔ جی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے عہد توڑا ہے جو معاہدہ کیا ہوا تھا تو آپ بھی اس کو معاہدے کو توڑ سکتے ہیں کیونکہ انہوں جی نے تو جی پہلے توڑا ہے۔ صحیح ہے؟ نہیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے توڑا تھا، تو جو ہاں پہلے توڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ بھی ان کے معاہدے کو برابری کے ساتھ منع کر دیں، پھینک دیں، جس طرح انہوں نے آپ کے معاہدے کی پاسداری نہیں کی ہے تو آپ بھی ان کی پاسداری نہیں کریں۔ جی، کیونکہ عہد تو جو ایگریمنٹ تھا وہ تو انہوں نے توڑا، تو اس کا ہاں مقصد ہاں ہے وہ تو ایگریمنٹ رہا ہی نہیں نا، تو اب آپ اس ایگریمنٹ کو کیوں فالو کریں؟ تو اب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں نا کہ جب ہم دنیا داری میں جب ہم کرتے ہیں کسی سے لین دین کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے ہوتے ہیں ایگریمنٹس، اگر سامنے والا اس کو توڑتا ہے تو ہمیں بھی پھر اس کا پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں بالکل نہیں رکھنا چاہیے، بالکل پاس نہیں رکھنا رکھنے کا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ جی بولیے بولیے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دنیا داری کے حساب سے بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی پوائنٹ آتی ہے نا کہ اگر ہم نے کوئی کسی سے ایگریمنٹ کیا ہے اور اس شخص نے توڑا ہے اس کو، تو پھر ہمارے اوپر بھی یہ لاگو نہیں ہوتا کہ ہم اس ایگریمنٹ کو فالو کریں، پھر ہم جی بھی جی اس کی لیول تک اس کو کس طرح سے مطلب سمجھانا ہے اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر بالکل ایسا ہوتا ہے سیدھی بات ہے نا اکثر کہ ایسا جی جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود تو سب کچھ کر جاتے ہیں، لیکن سامنے والا جیسے دیندار جو شخص ہوتا ہے جو دین کی بات کرتا ہے، پھر اس کو سامنے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ تو ایسا ہی تھا لیکن آپ نے ایسا، آپ تو اتنا دین پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر ظاہر بات اس کو مات دینے کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ دیکھیں نا بات سیدھی ہے کہ جب اس نے معاہدہ توڑ دیا تو جی آپ بھی معاہدہ جو ہے نا علل اعلان توڑیں، علل اعلان توڑیں گے تو جو اگلا جو جس نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ دھوکے میں نہیں رہے گا، دھوکے میں نہیں رہے گا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ہے نا؟ صحیح ہے۔ اگر آپ ادار نہیں کریں گے، اگر آپ ادار نہیں کریں گے تو وہ تو دھوکے میں رہے گا، وہ تو یہ سمجھے گا نا کہ ٹھیک ہے جی، جو ہے نا کیا ہے کہ ابھی بھی ہمارا معاہدہ شاید برقرار ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آتی بات جی؟ میں سمجھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں، میں اصل میں اس چیز کو اس حساب سے بھی لے رہی ہوں نا کہ ہماری جو ڈیلنگس ہوتی ہیں اس میں بھی یہ بات بالکل سامنے آ گئی نا کہ اگر سامنے والے نے ایک چیز کو فالو ہی نہیں کیا تو پھر ہاں اللہ اعلان اس کو بتا دینا چاہیے کہ وہ چیز جو فالو نہیں ہوئی ہے تو اب دونوں کے لیے نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ دھوکے میں ہو رہے کہ ہاں اب وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، میرے خیال میں یہ سبق ہمارے یہاں سے بانا بھی قطادہ کے ساتھ یہاں سے ہے یا پیچھے ہے تھوڑا اس کا؟ جی کوئی یہ تو میرے سے حضرت ہم نے یہ تو پڑھی تھی لاسٹ والی 829، یہ لاسٹ والی ہاں یہ پڑھی تھی۔ 828 پڑھی تھی۔ ابی ہریرہ والی بھی پڑھی تھی۔ کان نبی اکرم فی الظاہر الاولین، نہیں یہ نہیں پڑھی تھی میرے خیال سے۔ میرے خیال میں 28 سے نہیں پڑھی، کیا خیال ہے؟ ہاں جی نہیں، لطیف نواز 27 صاحب سے 27 سے 27؟ 27 سے میرے خیال سے۔ اچھا نہیں 27 تو پڑھ لی تھی جی سفیان صاحب، کل 27 پڑھ لی تھی یہ لِأَمَّ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِين۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ بھئی آمن کے یحبکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند فرمائے گا، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، ہیں جی حضرت، یہ پڑھا تھا نا، میں نے پڑھا لیا تھا یہ، پڑھ دیا حضرت، الحمدللہ۔ جی ہاں۔
تھوڑا آگے لیجیے حضرت یہ خود جی جی تھوڑا اس میں فصل نہیں شروع ہو رہی کیا؟ نہیں فصل تو نہیں شروع ہو رہی. ہاں تو یہاں سے پڑھنا ہے حضرت. ہاں وعن ابی قتادہ سے پڑھنا ہے نا. جی. وعن ابی قتادہ قال کان النبی یقرأ فی الظہر فی الاولین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخرین بأم الکتاب. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں ام کتاب یعنی پڑھتے تھے، ام الکتاب پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فاتحہ پڑھتے تھے، وہ سورتین اور 2 سورتیں، اور پھر رکعت الاخرین بأم الکتاب، اور آخری 2 رکعتوں میں ام کتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. یسمعون الآیات احیانا، سمجھ میں آئی بات. کبھی کبھی ہمیں آیات بھی سناتے تھے. وہ یطول فی الرکعت الاولی، پہلی رکعت کو زیادہ لمبا کرتے تھے. وما لا یطیل فی الرکعت الثانیۃ، دوسری رکعت کو لمبا نہیں کرتے تھے. وہکذا فی العصر، اسی طریقے سے عصر میں بھی. وہکذا فی الصبح، اور اسی طریقے سے صبح میں. وعن ابی سعید الخدری قال كنا نحرز قيام رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ فی الظہر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام التنزيل. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے ظہر اور عصر میں. تو ہم نے اندازہ لگایا اس کے کھڑے ہونے کا پہلی 2 رکعتوں میں ظہر میں کتنا لگایا نا، الف لام میم تنزیل کے پڑھنے کے، الف لام میم سجدہ کے پڑھنے کی مقدار، فی کل رکعت، ہر رکعت میں 30 آیات. اور ہم نے اندازہ لگایا اس کی آخری 2 رکعتوں میں قدر نصف من ذالک، اس سے آدھے کا. وحذرنا فی الرکعت الاولین من العصر علی قدر قیامہ فی الاخرین من الظہر، اور عصر کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اس کا جو ہم نے اندازہ لگایا وہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر. وفی الاخرین من العصر علی النصف من ذالک، اور عصر کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں اس سے جو پہلی 2 رکعتیں اس سے آدھے کے برابر. وعن جابر بن سمرہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ فی الظہر باللیل اذا یغشا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر میں باللیل اذا یغشا پڑھتے تھے. باللیل اذا یغشا کا معنی کیا بنا؟ واللیل اذا یغشا، ٹھیک ہے جی. اور ایک روایت پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، اور وفی العصر نحو ذالک، اور عصر میں بھی اسی طریقے سے. وفی الصبح اطول من ذالک، اور صبح جو ہے کہ سے زیادہ لمبی ہوتی تھی. وعن جبیر ابن مطعم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب میں طور پڑھتے تھے. وعن ام الفضل بنت الحارث قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب المرسلات غرفا، مرسلات عرفا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والمرسلات عرفا پڑھتے تھے. کس میں؟ مغرب کی نماز میں. یہ 833 سے انشاءاللہ ہم جو ہے کیا ہے کہ بعد میں پڑھیں گے. اچھا جی، اس کے بعد پھر ہمارا نصاب ہے نا، میں بھول گیا نصاب، 1 منٹ میں اندر کتاب کھول لوں. جی مزید اس میں اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جو آپ نے پوچھنی ہو. میرے خیال میں یہ تو آسان ہے بہت. جی جی بولیے. نہیں حضرت، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی، ہاں مطلب یہ سارے آسان تھے بالکل. اچھا جی، یہ سبق نمبر 10 ہے. جی جی حضرت، سبق نمبر 10 ہے. 11 ہے. 11 ہے. نہیں میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ 10 ہی ہے میرے خیال سے. ہاں 10 تھا. یہ 10 ہی ہے. راوی کی طرف سے اضافے، راوی کی طرف سے حدیث میں اضافہ یا یہ ہو تغیر گئی، و تبدل. یہ ہو گئی تھی. جی جی 11 ہے، 11واں یہ ہے. آخری ایک. پوری جی سبق ہو. جی جی پورا ہو ہاں گیا یہ تھا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، سبق نمبر 11، مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کے اقسام. اس اعتبار سے حدیث کی 4 اقسام ہیں: حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع. حدیث قدسی وہ حدیث جس کے راوی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. مثال، سرکار علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی دوست سے عداوت کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں.
اچھا حدیث مرفوع وہ قول فعل تقریر یا صفت جس کی نسبت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے. مثال ان ابن عمر الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حکم حدیث مرفوع کہتے ہیں حدیث مرفوع کبھی متصل منقطع مرسل وغیرہ ہوتی ہے، لہذا یہ جس قسم کے تحت آئے گی اسی کا حکم اختیار کرے گی. حدیث موقوف وہ قول فعل یا تقریر جس کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے. مثال قال علی بن ابی طالب لا خیر فی عبادت لا علم فیہا. جی حضرت تقریر کس کو پریکٹس کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں تقریر کا جو ہے نا اور معنی ہے وہ آپ آگے سمجھیں گی، یہاں پر وہ پریکٹس نہیں ہے. وہ مجھے قول یا تقریر کا معنی ہوتا ہے اس پر بار بار عمل کرنا. بار بار عمل کرنا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. حضرت یہ حدیث والی تقریر کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں تو حضرت اس کو وہ قول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے جو انہوں نے فرمایا، فعل جو انہوں نے جو کیا، اور تقریر حضرت ان کے زمانے میں کسی صحابی نے کسی کام کو کیا اور حضور ہاں اس پہ سکوت فرمائے اور کچھ مطلب ایسا نہیں کہ نا پسند نہیں کیے، مطلب پسند کیا ہاں اس چیز کو، بالکل اس کو تقریر بولتے ہیں حضرت. جی بالکل صحابہ کا عمل حضور کے زمانے میں. یہ سیدھا لکھا ہے نا، یا تقریر جس کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے نا، سیدھا یعنی صحابی کا عمل، لیکن یہ کہ وہ اس پر پختگی ہو، وہ ایسا صحابی کا عمل کہ جس پر اس صحابی نے پختگی کی ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں جی حضرت. یعنی اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم نہ ہو، اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم نہ ہو. حدیث مقطوع وہ قول یا فعل جو کسی تابع کی طرف منسوب ہو. قال الحسن البصری الصبر کنز من کنوز الجنہ. حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. مقطوع اور منقطع میں فرق. حدیث مقطوع کا تعلق متن سے ہے، یعنی وہ متن جو تابع کی طرف منسوب ہو وہ حدیث مقطوع ہے، جبکہ حدیث منقطع کا تعلق سند سے ہے، یعنی وہ حدیث جس کی سند میں سے کوئی راوی ساکت ہو جائے، متن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا چند ضروری معلومات. صحابی وہ خوش نصیب جس نے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو. یہ صحابی کی تعریف ہے. تعداد صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز ہے. افضل ترین صحابہ کرام اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق افضل ترین صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں. ان کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، احد، پھر اہل بیت رضوان. مکثرین صحابہ وہ صحابہ جن سے کثیر تعداد میں جو ہے نا کیا ہے کہ کثیر تعداد میں احادیث مروی ہیں، ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے. یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی مرویات کی تعداد 2,000 سے زائد ہے. ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے یہ حدیث نیچے جو ہے یہ لکھی ہوئی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے ٹیسٹ میں یہ سوالات آ جائیں گے، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ تو ٹیسٹ کے لیے بہت زبردست سوال ہیں. جی حسن بھائی سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ٹیسٹ کے لیے انشاءاللہ کہ صحابہ نے کتنی حدیثیں جو ہے وہ جی ان کے حضرت علاوہ اور کسی یہ جو عدد ہم لوگ لیتے ہیں کہ تو یہ حضرت بخاری کے یہ سے ہے کہ باقی ہر کسی سے؟ نہیں ہر کس کسی کتاب سے، ہر کسی سے جیسے حضرت فتاوی جزیہ میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بخاری میں اتنی حدیثیں، ان کے یہ باب ہے، یہ مرویات ہے، تو وہ صرف بخاری کی ہی گنا ہے. تو یہ جو تعداد ہم لوگ لیتے تو بخاری کے حساب سے لیتے یا پورا سیاستہ کے حساب سے؟ پورے سیاستہ کے لحاظ سے. تو حضرت ام المومنین انس بن مالک سے حضرت 2200 ہی پورے سیاستہ میں ہے. جی اوکے. یہ دیکھیں وہ صحابہ کرام جن سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہیں،
ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کی مرویات کی تعداد 2000 سے زائد ہے، ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مطلق ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ مطلق ہے۔ تابعی وہ شخص جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کا وصال ہوا ہو۔ افضل ترین تابعی اہل مدینہ میں حضرت سعید بن مسیب، اہل کوفہ میں حضرت اویس کرنی، اہل بصرہ میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سیاح ستہ حدیث کی 6 مستند ترین کتابیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف۔ حالانکہ افضل ترین تابعی جو ہیں وہ اہل مدینہ میں حضرت سعید بن مسیب، اچھا یہ افضل ترین کی بات ہے، سمجھے بات؟ ویسے تو تابعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اچھا یہ افادات رضویہ، میرے خیال میں کہ یہ کتاب شاید مکمل ہو گئی، ایسے ہی ہے؟ جی وہ جی حضرت افضل ترین تو امام اعظم بھی ہو سکتے نا، جی ان سے بڑا علم فرش کے اور متعلق فضل ہے۔ والا کون تھا حضرت؟ ان کے زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بس بہرحال یہ کہ مطلب یہ کہ انہوں نے لکھا جی ہے، حضرت۔ تو میرے خیال میں آج آپ کی یہ نصاب اصول حدیث ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی نوشین میں نے آپ نے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، یہ حضرت یہ پہلے والا ہے۔ پہلے والا ہے جی۔ جی حسن بھائی مزید کوئی بات کہنا چاہیں گے آپ؟ تو حضرت پیچھے اس کے جو وہ تھے حضرت پیجز تھے وہ کس چیز کے ہیں؟ مطلب وہ ڈفرنٹ ہے کوئی اس کی وجہ؟ وہ افادات وہ جو ہے نا، وہ اصل میں بات یوں ہے کہ وہ آپ کے مطالعے کے لیے ہیں، وہ آپ اپنا مطالعہ جو ہے اس میں کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے اپنا علم بڑھا سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی جو ہے سبق آپ کا میں یہاں سے کیا ہے ختم ہو گیا نا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف، جی حضرت ہاں فتاوی رضویہ شریف کی جلد 5 میں جی ایک رسالہ ہے منیر العین ملگے، یہ جو انگوٹھے چومنے کے تعلق ہاں، سے، یہ افادات تو اس رضویہ جو میں ہے نا اصل یہ تو اعلیٰ دو مقصود جی 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 اس پہ بول رہا ہوں حضرت، عرب مبالغ میں دوسرے نام سے مشہور ہے کتاب، اس کا نام ہے الحادی الکاف فی احکام الضعاف۔ تو صحیح ضعیف صحیح حدیث کو تعلق سے کسی کو پڑھنا ہے تو بہت مفید کتاب ہے، تو اس میں سے افادات کس کا؟ رضویہ لکھے منیر ہوئے ہیں، منیر چند منیر العین کا بات لفظہ کر رہے لے ہیں کے۔ آپ؟ جی 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 ماشاء اللہ۔ سفیان بھائی کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ منیر منیر العین کا؟ العین کا، بالکل بالکل اچھا جی جی بالکل بالکل۔ جی منیر العین۔ اچھا جی آگے چلیں۔ فصل فی نواقض الوضوء، یہ فصل وضو کے نواقض کے بارے میں ینقض الوضوء اثنا عشر شیئا، کہ بھئی وضو ٹوٹ جاتا ہے 12 چیزوں سے۔ نمبر 1 ما خرج من السبیلین، جو 2 راستوں سے نکلے، الا ریح القبل، مگر کہ آگے کے مقام سے جو ریح نکلتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی آگے کے مقام سے بھی ریح نکلتی ہے لیکن اصح روایت کے مطابق اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے محض بچے کی ولادت، یعنی بچے کی ولادت ہو اگرچہ اس میں خون نہ دیکھا جائے۔ وَنِجَاسَةُ سَائِلَةٌ مِنْ غَيْرِهِمَا، اور بہنے والی نجاست ان دونوں کے علاوہ سے، ان دونوں راستوں کے سے علاوہ سے، کا دمن جس طرح کے خون، وقیہن اور جو ہے نا یہ پیپ، وقیع و طعامن یا کھانے کی الٹی، او مائن یا پانی کی الٹی، او علاقن یا جمے ہوئے خون کی الٹی، او مرتن یا پھر پتے کی الٹی، اذا مالا الفم کہ جب منہ بھرا ہوا ہو، واہ ما لا ينطبق علیہ الفم۔ اب مالا الفم کی انہوں نے تعریف کی کہ وہ کیا ہے کہ انسان کو منہ بند کرنے کی طاقت نہ ہو، الا بتکلف، مگر تکلف کے ساتھ، صحیح روایت کے مطابق۔ وَيَجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ، اور کہتے ہیں یجمع متفرق القیء، اور جمع کی جائے گی متفرق قیء، اذا اتحد سببہ، جب سبب متحد ہو جائے۔ جی آپ نے سید سفیان صاحب آپ نے کل پرسوں پڑھی تھی اس کے بارے میں، اس میں کیا پرسوں تھا؟ پڑھے تھے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہاں تو یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ جی جی نوشین بہن۔ نہیں حضرت، نہیں کچھ بھی نہیں۔ اچھا آپ کا ہے ہینڈ ریس ہوا تھا نا پھر۔ ودم غالب غالب علی البزاق، اور ایسا خون، دیکھو نا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک قاعدہ، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، آپ کو شاید ابھی ذہن میں نہیں ہے، کہ بھئی ایسا یعنی فعل واحد مذکر، یا یوں کہو کہ
سیگا واحد سیگا غائب سیگا ہو اور غائب کا ہو، اور اس سے پہلے اگر نکرہ آ جائے تو وہ اس کا موصوف بنتا ہے اور وہ جملہ اس کی صفت بنتا ہے۔ جی یاد ہے کچھ جی سفیان حضرت صاحب؟ یاد ہے۔ تو جی اب حضرت۔ دمن جو ہے نا، دمن بنے گا موصوف، غالبا یعنی ایسا خون کہ جو غالب آیا تھوک پر، او ساواہ یا اس کے برابر ہوا، ٹھیک ہے جی، تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وضو ٹوٹے گا۔ و نومن، اور نوم اور ایسی نیند، اب دیکھو یہاں پر ایسی ہم کیوں معنی کر رہے ہیں، یہ نومن جو ہے نا یہ ہے یہ نکرہ ہے، اور لم تتمکن یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی بھائی، جس میں مقعد جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس میں ٹکی ہوئی نہ ہو زمین سے۔ وہ ارتفاع مقعدۃ نائم، اور سونے والے کی مقعد کا اٹھ جانا، قبل انتباہ ہی اس کو جگانے سے پہلے۔ وَإِلَّمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ اگرچہ وہ ظاہر میں نہ بھی گرے، ٹھیک ہے نا جی۔ اغماء جنون سکر اور کہکا، وکہکا تو بالغ یکزان فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، کہ بھئی بالغ کا کہکا جاگتے ہوئے کس میں، اس میں نماز سجدہ اور رکوع کی نماز میں۔ ولو تعمد الخروج، اور اگر وہ جان بوجھ کر نکلنے کا ارادہ کرتا ہو، کہ بھئی کوئی شخص جو ہے خروج بسنعی کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں خروج بسنعی، کہ کوئی بندہ اگر نماز سے نکلنے کا ارادہ کرے اور وہ سلام نہ کرے بلکہ اپنا ہاتھ جو ہے نا کیا ہے ادھر کر دے، یا کسی کو جو ہے نا ایسے وہ مطلب یہ کہ سلام نہ کرے لیکن یہ کہ نکلنے کی وہ کوشش کرے، تو خروج بسنعی کے ساتھ نکلنا جائز ہے۔ لیکن وہ خروج بسنعی کا ارادہ کرتے ہوئے ہنس پڑے تو کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ اس کی نماز اس کا وضو چلا جائے گا۔ من الصلاۃ و مس و فرجن، اور شرم گاہ کا چھونا، جی یہ پہلے والی بات سمجھ میں نہیں آئی، خروج بسنی یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں۔ خروج بسنعی کا مطلب سلام سلام۔ باہر نکلنا، اپنے یہ ارادے سے باہر پتہ ہے، نکلنا۔ سلام کا پتہ ہے، لیکن یہ جو ڈیٹیل آپ نے بتائی نا وہ تھوڑا مجھے سمجھائیں۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز اس نے پوری کر لی، یوم یقوم حساب تک وہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی، اب ظاہر بات ہے نماز سے نکلنا ہے نا، تو اب اس ٹھیک شخص ہے، نے کیا کیا کہ نماز سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے کہا لگا دیا، ٹھیک ہے جی، کہا لگایا تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اچھا، نماز میں کہکا لگانے سے تو وضو ٹوٹتا ہے، لیکن یہ کہ اب وہ نماز تو پوری کر چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں خروج بسنعی کروں، یعنی میں اپنے ارادے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، تو کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا لگایا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، کوئی جان بوجھ کے کہکا لگائے گا کوئی؟ ہاں جان بوجھ کر، جی اچھا صحیح۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب وصف فرجن بذکر منتصب بلا حائل، کہ بھئی کسی آدمی کسی کا جن کیا ہے کہ شرمگاہ کو چھونا، بے ذکر منتصب بلا حائل، کہ بھئی اس طرح کہ اس کا یعنی یوں سمجھو کہ دوسری شرمگاہ کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا صرف ملنا، یعنی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ جی آگے چلیں۔ فصل اشرت اشیاء لا تنقض الوضوء، انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جی مزید اب ہماری کون سی تحصیل ابواب صرف ہے؟ تلخیص النحو ہے۔ جی حضرت، تلخیص النحو کہاں تک پڑھا؟ حضرت اس کا صفحہ نمبر 4 شاید 4 سے، جی یہ تو میرے خیال میں نشانی تو پڑھی ہوں گی نا، امر اور نہیں کو بھی شامل ہوا، یہ قد کا داخل ہونا، فعل کی وجہ تسمیہ پڑھی تھی۔ اسم کی پڑھے تھے حضرت، وہ وسمن سمون چلیں، فعل کی تعریف کہتے ہیں فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس کا معنی 3 زمانوں یعنی حال استقبال میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے ضرب، یضرب، اضرب، ٹھیک ہے جی۔ فعل کی علامات اور خواص، جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو نہ کہ اس سے، اور اخبار بہی کے معنی فعل کا محکوم بہی ہونا، کیا مطلب دیکھو نا، جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو، فعل کی علامات اور خواص کیا ہیں کہ جس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو نہ کہ اس سے،
اور اخبار بہی کے معنی یعنی فعل کا محکوم بہی ہونا، لہذا یہ امر اور نہیں کو بھی شامل ہوا، کیونکہ ان سے اخبار تو مراد نہیں ہوتی نا، ان سے اخبار تو مراد نہیں ہوتی نا امر سے اور نہیں سے۔ خبر، ہاں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی حضرت خبر مراد نہیں۔ ہاں خبر مراد نہیں ہوتی، اس وجہ سے انہوں نے تاخیر کی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ قد کا داخل ہونا، جیسے قد افلح من تزکا، سین کا داخل ہونا جیسے کلا سیعلمون، سوف داخل ہونا جیسے کلا سوف تعلمون، حرف جازمہ کے داخل ہونا جیسے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ماضی اور مضارع کی طرف پھیرنا جیسے ضرب یضرب، امر ہونا جیسے قل اعوذ برب الناس، نہیں ہونا جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، ضمائر بارد مرفوع کا متصل ہونا جیسے ضربت ضربت ضربتو، تائے تانیث ساکنہ کا متصل ہونا جیسے ضربت، نون ثقیلہ اور خفیفہ کا متصل ہونا جیسے تاللہ لاکیدن اصنامکم۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصنامکم ہے نا، یا یہاں پر یعنی کیا ہے کہ انہوں نے میم نہیں دی ہے، یہ سب فعل ہاں فعل کی علامتیں تو ہم نے 8 پڑھی ہیں، یہاں پہ 11 بتا رہا ہے۔ اور بھی ہم نے بہت ساری ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس ہاں بک کے مطابق اگر ٹیسٹ میں آتا ہے تو اس بک کے مطابق تو پھر 11 ہے۔ ہاں ہاں جی جی، وہ پھر میں وہاں پر جو ٹیسٹ میں جو لکھوں گا نا تو پھر میں آپ کو وہ اندیا دوں گا، آپ کو جو ہے نا میں اشارہ دوں گا، انڈیکیٹ ہاں کروں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا، فعل کی وجہ تسمیہ، کہتے ہیں فعل حقیقتا نام تھا مصدر کا، جو میں نے آپ کو ہفتے والے دن پڑھایا تھا، جو کہ فعل کی اصل ہے، تو اصل والا نام فرا یعنی فعل ناوی کو دیا گیا، اس کو تسمیت الفرا باسم الاصل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی تسمیت الفرا باسم الاصل بھی کہا جا سکتا ہے۔ حرف کی تعریف، وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی خاص پر خود بخود دلالت نہ کرے، جیسے لفظ من کا خاص معنی ابتدا یعنی کسی جگہ سے شروع کرنا، یہ اسی وقت تک اس خاص معنی پر دلالت نہیں کرے گا جب تک کہ خاص جگہ کا ذکر نہ کیا جائے، جیسے البصرۃ یعنی سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں حرف کی پہلی علامت اور نشانی یہ ہے کہ نہ اس سے خبر دینا صحیح ہو نہ اس کے ساتھ خبر دینا صحیح ہو، یعنی حرف نہ محکوم علیہ ہوتا ہے نہ محکوم بھی ہوتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اسماء اور افعال کی کسی علامت اور خاصہ قبول نہیں کرتا۔ فائدہ، کلام عرب میں حرف کے بہت سے فائدے ہیں، لہذا اس سے بحث کرنا بیکار نہیں ہے۔ مثلا ایک فائدہ ربط کا ہوتا ہے، اور یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے جیسے زید فی الدار، یا 2 فعلوں میں ہوتا ہے جیسے ارید ان تضربا، یا ایک اسم اور ایک فعل ہوتا ہے جیسے کتبت بالقلم۔ اس کے علاوہ بھی اس کے فوائد ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ حرف کی بحث میں آئے گا۔ حرف کی وجہ تسمیہ، کہ حرف کا معنی ہے طرف یعنی کنارہ، کیونکہ حرف بھی کلام کی ایک طرف میں واقع ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام حرف رکھ دیا گیا۔ طرف میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اسم اور فعل مقصود ذات ہوتے ہیں یعنی مسند مستند ہوتے ہیں، اسی طرح حرف مسند اور مستند واقع نہیں ہوتا۔ کلام کی بات سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ جی مزید آگے اس میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو جی سفیان صاحب، حارث جی حضرت، جی، مزید کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ نہیں الحمدللہ سب سمجھ میں آ رہی ہے حضرت، اچھا، یہ والا نا۔ اب ہمارا جو ہے نا وہ تفسیر بھی ہو گئی، اور اس کے علاوہ مشکات شریف بھی ہو گئی، تلخیص النحو بھی ہو گئی، ہیں جی، نور الرضا بھی ہو گیا، نصاب بھی ہو گیا نا جی۔ تو ابھی مفتی صاحب کو یاد کریں گے کہ بھئی وہ تو ختم ہو گئی کتاب جو نصاب اصول حدیث ہے، اصول حدیث کی تو ختم ہو گئی، اب مزید دیکھتے ہیں کہ اس کی جگہ پر کیا شروع کرواتے ہیں وہ۔ تو اب یہ گردانیں جو ہیں، یہ گردانیں ابھی آپ نے کچھ نوشین بین آپ نے یاد کی پیچھے سے گردان کچھ؟ حضرت ابھی میں مضارع کی سناتی ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقنطرو تقنطرانی یقنطرون تقنطرو تقنطرانی یقنطرنا تقنطرو تقنطرانی تقنطرو